سامعین کرام، آج کے اس لیکچر کو پورا سنیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر آپ کو اپنا یا اپنے کسی قریبی کا عکس نظر آئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ میرا آج کا ٹاپک جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے اور یہ ہے نارسزم یعنی نرگسیت کے بارے میں، اور میں اپنی گفتگو کا آغاز ایک یونانی کہانی سے کروں گا۔ ایک بہت ہی خوبصورت جوان تھا جس کا نام تھا نارسسس۔ وہ بہت مغرور تھا اور اپنے غرور کی وجہ سے وہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتا تھا اور ہر کسی کی محبت کو وہ ریجیکٹ کر دیتا تھا، یعنی اس کی کوئی امپورٹنس نہیں تھی اس کے نزدیک۔ اسی طرح سے ایک لڑکی جس کا نام ایکو تھا، یہ ایک یونانی خوبصورت لڑکی تھی، جوان لڑکی تھی، وہ اسے بہت محبت کرتی تھی، لیکن اس نے اس کی محبت کو بھی ریجیکٹ کیا اور نتیجے میں اس لڑکی کو بہت زیادہ دکھ ہوا۔ اس کے اس ایکٹ کی وجہ سے ایک یونانی دیوتا ہے زیوس، کہتے ہیں کہ زیوس نے اس لڑکے کو بددعا دی اور اس بددعا کا یہ اثر ہوا کہ پانی پر بنے اپنے عکس کو دیکھ کر وہ اس پر فدا ہو گیا اور اسی عکس کو دیکھتے دیکھتے وہ مر گیا، اور یہ انجام ہوا اس کی کہانی کا۔ کہا جاتا ہے کہ وہاں پر ایک پھول کھلا جس کو نارسسس کہتے ہیں، جس کو اردو میں نرگس کا پھول کہا جاتا ہے، اور اسی سے یہ نارسسزم اور نرگسیت کے الفاظ نکلے ہیں۔ نارسسزم، نرگسیت ایک ایسی محبت ہے جس کے اندر انسان اپنے آپ پر فدا ہو جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا احساس ہے جس میں انسان کو اپنے علاوہ کچھ اور نظر نہیں آتا۔ یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ جو انسان کو خود غرض بنا دیتی ہے۔ یہ ایک ایسا پرسنالٹی ٹریٹ ہے کہ جس کے تحت ہر شے آدمی کو اپنے ارد گرد گھومتی ہوئی نظر آتی ہے، اور اس کا بیماری کا شکار شخص، اس کے نزدیک دوسروں کی کوئی امپورٹنس نہیں ہوتی۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ ہر کوئی اسی کے ہی فائدے کی بات کرے، اور جتنی بھی دنیا ہے وہ اس کو سپورٹ کرنے کے لیے بنی ہے۔ وہی محور و مرکز ہے جہاں پہ وہ رہتا ہے، اس گھر کا، اس معاشرے کا، اس ملک کا۔ تو یہ ایک احساس ہے، ایک محبت ہے اپنے ساتھ، ایک بیماری ہے، ایک پرسنالٹی ٹریٹ ہے جو کبھی کبھی بہت خطرناک ہو جاتا ہے، بہت خوفناک ہو جاتا ہے۔ اس پرسنالٹی کی حامل اشخاص جو ہیں، خواہ وہ مرد ہیں اور خواہ وہ خواتین ہیں، وہ بن سور کر رہتے ہیں، ہر وقت اپنے اوپر توجہ دیتے ہیں۔ نارمل آدمی بھی بن سور کر رہتا ہے، لیکن ان کا جو اپنے اوپر توجہ کا انداز ہے وہ دوسروں سے بہت مختلف ہوتا ہے۔ وہ ہر وقت ان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ بنے سورے بیٹھے رہیں، وہ گھنٹوں شیشے کے سامنے بیٹھتے ہیں اور اپنے بناؤ سگار میں لگے رہتے ہیں۔ وہ اچھے کپڑے پہنیں گے، اپنے بالوں کو ہر وقت سنواریں گے، خوبصورت پرفیوم لگائیں گے۔ مقصد صرف یہ ہوگا کہ لوگ ان کو ایڈمائر کریں، لوگ ان کی تعریف کریں۔ ایسے اشخاص جو ہیں وہ زیادہ تر ان لوگوں میں بیٹھیں گے کہ جو ان کی بہت زیادہ تعریف کریں، یعنی خوشامدیوں کا ایک ٹولہ جو ہے وہ اپنے گرد اکٹھا کرنے کو خوشی محسوس کرتے ہیں۔ ایسے اشخاص دوسروں کا بالکل بھی خیال نہیں رکھتے، اپنی ایک چھوٹی سی خواہش کے لیے وہ کسی کے ارمانوں کا خون کرنے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ ان کی دوستی جو ہوتی ہے وہ پائیدار نہیں ہوتی، یہ بے وفا قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ دوسری سائڈ پہ ان کو ایک یہ بھی کریز ہوتا ہے کہ وہ ہر کسی کو یہ بتاتے ہیں کہ ان کے تعلقات بڑے بڑے لوگوں سے ہیں، اور اس کام کو عملی جامہ پہنانے کے لیے وہ بڑے بڑے لوگوں سے تعلقات بھی رکھتے ہیں، اور انہیں تعلقات بنانے کا فن بھی بڑا اچھا آتا ہے، چونکہ ان کی ہر چیز جھوٹ پہ ہوتی ہے، اور جھوٹ جب بہت زیادہ بولا جائے تو وہ حقیقت کا روپ بھی دھار جاتا ہے۔ لیکن جیسے ہی ان کو وہاں سے اپنا مقصد پورا ہوتا ہوا نظر آتا ہے، وہ فوری طور پر اس شخص کو چھوڑنے میں ایک لمحہ نہیں لگاتے، یعنی ان کی دوستی ناقابل اعتماد، ان کی شخصیت ناقابل اعتماد، اور ہر شے ان کو اپنے گرد گھومتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ آپ اکثر ایسے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ جو یہ کہتے ہیں کہ جی معاشرے نے ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، ان کے اندر تو بہت ساری صلاحیتیں تھیں لیکن معاشرے نے ان کے لیے کچھ نہیں کیا۔ اگر معاشرہ ان کے لیے کچھ اچھا کرتا تو وہ ان کو ایکسل کرنے میں بہت مواقع ملتے۔
بہت سارے لوگ اس بیماری میں مبتلا، اس احساس میں مبتلا، اس محبت میں مبتلا، یہ سوچتے ہیں کہ انہیں تو ملک کا وزیر اعظم ہونا چاہیے، اور وہ کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی وہ یہ توقع رکھتے ہیں کہ ان کو بہت زیادہ پروٹوکول دیا جائے۔ اسی طرح سے وہ اپنی کہانیاں بیان کرتے ہوئے وہ ذرا بھی نہیں شرماتے کہ دوسرے کیا سوچیں گے کہ یہ شخص اپنی اس بنائی ہوئی کہانی میں سراسر جھوٹ بول رہا ہے۔ وہ تو مریض ہیں اپنی ستائش کروانے کے، وہ تو مریض ہیں کہ ہر کوئی انہیں چاہے۔ نارسسسٹ لوگوں میں حسد، انا پرستی، خود پرستی، جھوٹا پن، اکڑ پن، گردن میں سریا اور اپنا سٹیٹس خواہ بڑا کرنے کی بیماری ہوتی ہے۔ سامعین کرام، یہ بڑے احسان فراموش ہوتے ہیں، یہ لوگ محسن کش ہوتے ہیں۔ اگر وہ کسی کے ساتھ محبت بھی کرتے ہیں تو محبت کا ڈرامہ رچاتے ہیں، اور اپنا جس کو محبوب بنا رہے ہوتے ہیں اس کے ساتھ بڑے بڑے یہ وعدے کرتے ہیں، یہ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں۔ یہ کسی مرد کے ساتھ بھی ان کا یہ رویہ ہو سکتا ہے، کسی عورت کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ میاں بیوی میں اگر کوئی ان دونوں میں سے ایک نارسسزم کا شکار ہے تو وہ ان رویوں کے مطابق چلتے ہیں۔ وہ سب سے پہلے تو اپنی محبت کا یقین دلاتے ہیں، بہت سارے ایسے ایکٹ کریں گے کہ انسان یہ سمجھے گا کہ یار یہ تو میرے ساتھ بہت زیادہ محبت کرنے والا شخص ہے، مرد یا عورت جو بھی نارسسزم کا شکار ہو۔ لیکن ان کو مزہ آتا ہے دوسروں کے جذبات سے کھیل کر۔ یہ جب کسی کو اپنے قریب کر لیتے ہیں پھر آہستہ آہستہ اسے یہ احساس دلاتے ہیں کہ یہ محبت، یہ دوستی، یہ جو کچھ بھی ہے یہ اسی کی طرف سے ہے، جبکہ دوسرا اس کا حقدار نہیں ہے۔ مختلف مثالوں سے، مختلف ایکٹ سے وہ اپنے دوست کو نظر انداز کریں گے، پھر اس کو قریب کریں گے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ دوسرا یہ سمجھتا ہے کہ شاید واقعتاً وہ اس قابل نہیں تھا کہ اس شخص کی دوستی کا اہل بنے، اور یوں ان کی پرسنالٹی کو خراب کر کے ان کی پرسنالٹی سے کھیلنا ان کی عادت میں شامل ہوتا ہے۔ اور یوں ہی کسی کو یہ پتہ لگ جائے کہ یہ شخص ان کے فیلنگ سے کھیل رہا ہے اور اس کا احساس اس ناقص کو ہو جائے تو وہ دوبارہ وہی ایکٹ کرتا ہے کہ جس سے وہ اپنی محبت کا احساس دلائے اور یہ فیل کرائے کہ وہ اس شخص سے واقعی محبت کرتا ہے۔ یہ اپنے شکار کو اتنی آسانی سے جانے نہیں دیتے۔ کبھی تھوڑا سا دور کیا، کبھی قریب کیا، کبھی ڈیگریڈ کیا، کبھی اپنی وفا کا احساس دلایا، اور کبھی ریجیکٹ کر کے پھینک دیا، اور یوں ان کے ساتھ رہنے والے لوگ ذہنی مریض بن جاتے ہیں، اور یہ لوگ ان کے ساتھ کھیل کر، ان کے احساسات سے کھیل کر مزہ لیتے ہیں۔ سامعین محترم، یہ ایک بیماری ہے جس کے اندر سیلف سینٹرڈ شخصیت کو کسی دوسرے کا احساس نہیں ہوتا، اس کے اندر امپیتھی نہیں ہوتی، یعنی وہ یہ کبھی بھی نہیں سوچتا کہ اگر میں کسی کے ساتھ زیادتی کر رہا ہوں، میں کسی کے ساتھ جھوٹ بول رہا ہوں، میں کسی کے ساتھ فراڈ کر رہا ہوں، تو اگر میرے ساتھ ایسا ہوگا تو کیا ہوگا۔ جب امپیتھی نہیں ہوگی، جب یہ دوسروں کی جگہ اپنے آپ کو رکھ کر نہیں سوچتے، تو پھر سمپتھی کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ یہ ظالم اشخاص صرف اور صرف اپنا مطلب نکالتے ہیں اور پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس طرح کے رویے ڈیولپ کیوں ہوتے ہیں؟ بہت سارے تو لوگ ایسے ہیں کہ ان کی فطرت ہی ایسی ہے، کیونکہ فطرت ہم بدل نہیں سکتی۔ آپ اگر بچھو کو اپنے ہاتھ پر اس کی جان بچانے کے لیے رکھیں گے تو آپ کو ڈنگ مارے گا، سانپ کو آپ دودھ پلائیں گے تو وہ آپ کو ڈنگ مارے گا۔ لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ بچپن کی محرومیاں یہ بھی انسان کے ان رویوں کے پنپنے میں بڑا رول پلے کرتی ہیں۔ کئی بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے ماں باپ بچپن میں دنیا سے چلے جاتے ہیں، دنیا ان کو محبت نہیں دیتی، یا بروکن فیملی ہوتی ہے، ماں باپ نے ایک دوسرے کو طلاق دے دی ہوتی ہے، وہ الگ رہ رہے ہوتے ہیں، یا ان کی فیلنگز کا احساس ان کے ماں باپ نہیں کرتے، ان کو پورا ٹائم نہیں دیتے۔ تو ایسے لوگ جو ہیں وہ معاشرے کے ساتھ بدلہ لے رہے ہوتے ہیں، اور اس بدلے کی آگ میں جو بھی آتا ہے وہ اس کو جلا کے رکھ دیتے ہیں۔ ایک یہ پرسنالٹی کا ٹریٹ بننے کی وجہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ کوئی شخص اگر بہت ہی غریب خاندان سے ہے
اس نے بچپن سے محرومیاں دیکھی، اپنے ماں باپ کو غریب دیکھا ہے، بہن بھائیوں کو غریب دیکھا ہے، اس کی خواہشات نہیں پوری ہوئی۔ بچپن میں اس نے اپنے ساتھیوں کو کھلونوں سے کھیلتے دیکھا ہے، اچھے کپڑے پہنتے دیکھا ہے، جن سے وہ محروم رہا۔ تو اس کے اندر ایک نفرت پیدا ہوتی رہتی ہے جو آگے جا کر اس کی شخصیت کے روپ میں ڈھل جاتی ہے، اس بیماری میں ڈھل جاتی ہے۔ یہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے، نہ صرف غربت بلکہ بہت زیادہ امارت، بہت زیادہ غرور، اور ایسے اشخاص جن کو زندگی میں کبھی کسی نے انکار نہ کیا ہو، ان کی بہت زیادہ تعریفیں ان کے خاندان میں ہوتی ہوں، والدین ان کو بہت زیادہ امپورٹنس دیتے ہوں، ایسے لوگ بھی اس پرسنالٹی ڈس آرڈر کا شکار ہو جاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے زندگی میں کبھی نہ تو سنی نہیں ہوتی۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک طرف ایک غریب شخص اس پرسنالٹی ڈس آرڈر کا شکار ہے، ایک محروم شخص اس پرسنالٹی ڈس آرڈر کا شکار ہے، دوسری طرف ایک انتہائی امیر شخص اس پرسنالٹی ڈس آرڈر کا شکار ہے، ایک ایسا شخص جو بچپن میں محروم رہا وہ اس پرسنالٹی ڈس آرڈر کا شکار ہے۔ تو یہ کچھ نہیں کہا سکتا کہ کچھ اسپیسیفک ریزن ہوگی جس کی وجہ سے لوگوں کے اندر یہ رویے پنپتے ہیں۔ بہرحال جن لوگوں کے اندر اس طرح کی سوچ ہوتی ہے، اپنی محبت، آنا پرستی، وہ ہمیشہ دوسروں کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں۔ آپ نے بادشاہوں کی کہانیاں سنی ہوں گی، بادشاہ جو تھے وہ اپنے تخت پر بیٹھتے، ان کے آس پاس وزراء ہوتے، بہت سارے خوشامدی ٹولے ہوتے، شاعر ہوتے جو ہر وقت ان کی مدح سرائی کرتے، اور مدح سرائی کرتے کرتے ایک ایسا وقت بھی آ جاتا ہے کہ انسان اس فیلنگ میں آ جاتا ہے کہ اب کوئی بھی اس کی کسی بات پہ انکار کرنے کا حق نہیں رکھتا، اور اگر اس کی وجہ سے سینکڑوں ہزاروں لوگ مر بھی جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ وہ اسی ہی کو اوبے کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اسی دور میں ہٹلر اس طرح کے رویے کی مثال ہے، اور بھی آپ کو بہت ساری مثالیں ملیں گی جن کی وجہ سے معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہوا، قومیں برباد ہوئیں۔ تو اگلے کسی لیکچر میں ہم آپ کو ڈیفرنٹ قسمیں بتائیں گے نارسزم کی، یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ ان کی پرسنالٹی کے نیگیٹو اسپیکٹ کے ساتھ ساتھ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو ان کو دوسروں سے منفرد بھی کرتی ہیں، جو ان کی پرسنالٹی کی پازیٹیو ٹریٹ بھی ہیں، لیکن ایز اے ہول ایک نارسسسٹ جو ہے وہ سیلف سینٹرڈ ہے، وہ اپنے فائدے کے لیے کسی کو بھی قربان کرنے سے نہیں جاتا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔